بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 26 ستمبر 2022 کو عرب کے مشہور عالم شیخ یوسف القرضاوی کی وفات ہو گئی ہے۔ یہ اصل کے اعتبار سے مصر سے تعلق رکھتے تھے، لیکن کافی عرصے سے قطر میں رہائش پذیر تھے۔ ان کی وفات پر شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اور دیگر بڑے بڑے علماء کرام کے میسج سامنے آئے ہیں، لیکن ہم آپ کو مرزا جہلمی کے وہ تاثرات سنانا چاہتے ہیں جو اس نے شاہد بلال چینل پر پیش کیے ہیں۔ امت کے لیے بہت بڑا اثاثہ تھے۔ یہ ان چند لوگوں میں سے تھے ماڈرن ایج میں جن کو پوری دنیا کے اندر اسلام کی خدمت کے اعتبار سے پذیرائی ملی، بلکہ غیر مسلموں کی نظر میں بھی جو محقق علماء ہیں، اتھینٹک علماء مسلمانوں کے جو شمار کیے جاتے ہیں، ان میں یہ ٹاپ آف لسٹ تھے۔ اور ہمیں تو خیر ان سے کئی حوالے سے عقیدت ہے، اور پاکستان میں بھی جو بڑے لیول کے علماء یا محققین جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ان کے ماننے والے بھی، وہ کسی اور شخصیت کو مانے یا نہ مانے، یوسف القرضاوی صاحب کو ایک بڑا عالم تصور کرتے ہیں۔ کہ میں نے 2017 سے ہی یعنی یوسف القرضاوی صاحب کا تعارف کروانا شروع کر دیا تھا۔ ناظرین، آپ نے سن لیا مرزا جہلمی یوسف القرضاوی صاحب کا کتنے جاندار الفاظ میں تعارف کروا رہا ہے اور اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے۔ یہی یوسف القرضاوی صاحب مرزا جہلمی کے فتوے کے مطابق کافر بنتے ہیں، ختم نبوت کے ڈاکو بنتے ہیں، اور اسی درجے کے مجرم بنتے ہیں جس درجے کے قادیانی مجرم ہیں، کیونکہ وہ الہام کے قائل تھے، اس کو تسلیم کرتے تھے، اور اس موضوع پر ان کی باقاعدہ ایک کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام ہے موقف الاسلام من الالہام والکشف والرؤى ومن التمائم والکہانہ والرقیٰ۔ اس کتاب میں الہام پر بحث کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ امت کے اندر جتنے معتبر علماء ہیں، میرے علم میں ایسا کوئی عالم نہیں ہے جو الہام کا کلی طور پر انکار کرتا ہو۔ جنہوں نے بھی انکار کیا ہے، نفی کی ہے، انہوں نے اس کو دلیل شرعی ماننے سے انکار کیا ہے کہ الہام دلیل شرعی نہیں ہے۔ کلی طور پر کسی نے بھی انکار نہیں کیا، اور دلیل شرعی تو اس کو ہم بھی نہیں مانتے۔ اب ایک طرف یوسف القرضاوی صاحب کا بیان ہے جن کے متعلق عقیدت کا اظہار آپ نے مرزا جہلمی کی زبان سے سن لیا، اور دوسری طرف مرزا جہلمی کا بیان ہے کہ الہام کا مدعی کافر ہے، نعوذ باللہ، ختم نبوت کا ڈاکو ہے، نعوذ باللہ، اور اسی درجے کا مجرم ہے جس درجے کے قادیانی مجرم ہے، نعوذ باللہ۔ پھر آگے جا کر انہوں نے عنوان قائم کیا ہے کہ الہام کے متعلق معتدل علماء اہل سنت کا موقف۔ اس عنوان کے تحت تفصیل کرتے ہوئے انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ جو معتدل علماء اہل سنت ہیں، انہوں نے الہام اور کشف کو ثابت مانا ہے، لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ اور کچھ حدود کے ساتھ۔ اسی کی تفصیل کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں کہ معتدل علماء جو کتاب و سنت سے ہدایت یافتہ ہیں، انہوں نے بالکل یہ بات نہیں کی کہ الہام اور کشف کا دروازہ بند ہے۔ پھر تفصیل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کی قدرت پر ایمان رکھتا ہو، انسان میں موجود روحانی طاقت پر ایمان رکھتا ہو، ایمان، عبادت اور مجاہدے کے اثر پر ایمان رکھتا ہو، وہ اس بات کو بعید نہیں سمجھے گا کہ بعض اوقات اللہ کے نیک مومن بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے کشف و الہام واقع ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کا فضل اور کرم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ آیت بھی لکھی، قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ آپ فرما دیجئے کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہی بحث کرتے ہوئے آخر میں پھر لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے خرق عادت کے طور پر، کرامت کے طور پر کشف اور الہام ہو جاتا ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ البتہ ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ البتہ ایسے واقعات موجود ہیں کہ جو صحت کو نہیں پہنچتے اور جن کے اندر مبالغہ ہے اور جو گھڑے ہوئے ہیں، ایسے واقعات بھی موجود ہیں کشف و الہام کے متعلق، لیکن یہ بات یقینی ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ کشف و الہام اللہ کے نیک بندوں کو بعض اوقات ہو جاتا ہے۔ اس تفصیل سے آپ کے سامنے یہ بات آ گئی کہ یوسف القرضاوی صاحب کتنے شد و مد سے الہام اور کشف کے قائل ہیں، اور ان کے بقول امت کے اندر کسی بھی معتبر عالم نے کشف اور الہام کا کلی طور پر انکار نہیں کیا، جبکہ مرزا جہلمی کشف و الہام کا کلی طور پر انکار کرتا ہے، اور انکار کرنے کے ساتھ ساتھ الہام کا عقیدہ رکھنے والوں کو ختم نبوت کا ڈاکو، قادیانیوں کے برابر درجے کا مجرم اور کافر بھی قرار دیتا ہے۔ یہ فتوے مرزا جہلمی کے ہم پہلے بھی ایک کلپ میں پیش کر چکے ہیں، لیکن یاد دہانی کے لیے ہم پھر اس کے فتوے آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اس امت میں کشف بھی بین کر دیا تاکہ کوئی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار ہی نہ سکے، کسی کی جرت ہی نہ ہو کہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارے۔
کشف الہام کے نام کے اوپر یا امتی نبی کے نام کے اوپر. یہاں مرزا نے واضح طور پر فتویٰ لگایا ہے کہ الہام کا قول کرنا ختم نبوت پر ڈاکہ ہے، نعوذ باللہ. ختم نبوت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس شخص نے بھی، چاہے امتی نبی بن کے یا امتی نبی کلیم کیے بغیر، کشف کے نام پر عقیدہ امامت کو بگاڑ کے پیش کر کے، الہام کے نام کے اوپر کوئی بھی کلیم کیا کہ اللہ اور بندے کا کوئی ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے، تو وہ سب کے سب ڈاکو ہیں. یہاں بھی مرزا نے الہام کے قائل کو ختم نبوت کا ڈاکو قرار دیا ہے، نعوذ باللہ. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی کشف نہیں کسی کے اوپر، کوئی الہام نہیں ہے، کوئی امتی نبی نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی ایکسیپشن میں نے الگ سے بتا دی. تو اس پہ جن جن لوگوں نے ڈاکے مارے ہیں وہ سب ایک لیول کے مجرم ہیں. یہاں مرزا نے الہام کے قائلین کو قادیانیوں کے برابر درجے کا مجرم قرار دیا ہے. جس شخص نے نبی نام کہہ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا نبی علیہ السلام کے بعد، میرے نزدیک تو وہ بھی کافر ہے. اور جس نے نبی کا نام لیے بغیر کشف اور الہام کے نام کے اوپر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا، وہ بھی کافر ہے. یہاں مرزا نے الہام کے قائلین کو واضح طور پر کافر قرار دیا ہے. مرزا کے فتووں کا حاصل یہ ہے کہ الہام کے قائل ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، کافر ہیں اور قادیانیوں کے برابر درجے کے مجرم ہیں. ہم پہلے بھی اس حوالے سے ایک کلپ ریکارڈ کروا چکے ہیں جس میں ہم نے 4 شخصیات کا نام لیا تھا جو مرزا کی پسندیدہ ترین شخصیات ہیں: مولانا مودودی، علامہ البانی، مولانا اسحاق، حافظ ابن حجر عسقلانی. ان 4 شخصیات کے حوالے ہم نے باقاعدہ دیے تھے کہ یہ الہام کے قائل ہیں. اور آج کے کلپ میں ہم نے شیخ یوسف القرضاوی صاحب کی کتاب سے ہی عبارتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں جن سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ الہام کے قائل ہیں، اور ان کے بقول امت کے کسی بھی معتبر عالم نے الہام کا کلی طور پر انکار نہیں کیا. اب مرزا سے ہمارا سوال ہے کہ اگر مرزا اپنے ان فتووں میں سچا ہے جو اس نے الہام پر لگائے ہیں تو ہمت کرے ان 5 شخصیات پر فتویٰ لگائے کہ نعوذ باللہ یہ کافر ہیں، ختم نبوت کے ڈاکو ہیں اور قادیانیوں کے برابر درجے کے مجرم ہیں. یہ مرزا کا کتنا بڑا دوغلا پن ہے کہ ایک طرف الہام پر اتنے سخت فتوے لگانا کہ ایسے لوگ کافر ہیں، ختم نبوت کے ڈاکو ہیں وغیرہ وغیرہ، اور دوسری طرف ان شخصیات کی اتنی زیادہ تعریفیں کرنا. کیا یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ کیا یہ بدلتے پیمانے نہیں ہیں؟ اب 2 باتوں میں سے ایک بات مرزا کو ماننی پڑے گی، یا اپنے ان فتووں سے رجوع کرنا پڑے گا، توبہ کرنی پڑے گی، یا پھر ان 5 شخصیات پر فتویٰ لگانا پڑے گا. اگر ان 2 باتوں میں سے کوئی بات بھی مرزا قبول نہیں کرتا تو یہ مرزا کی منافقت ہے، منافقت ہے، منافقت ہے. آیا نا داڑ تھلے تہاڈی، آیا نا داڑ تھلے تہاڈی.